بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ میں چند لمحے آنکھ کھلنے کا سبب سوچتی رہی۔ پھر میں نے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر نہ تھے، شاید وہ واش روم میں تھے، کیونکہ واش روم کا دروازہ بند تھا اور دروازے کے نیچے سے روشنی کی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ میں دوبارہ سونے ہی لگی تھی کہ اچانک میری سماعت میں ایک گھٹی گھٹی چیخ پڑی۔ میں بے اختیار اچھل پڑی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ میں جلدی سے اٹھی اور آواز پاختہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ چیخیں ہمارے کمرے کے باہر سے سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے باہر نکل کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ باہر کوئی بھی موجود نہ تھا اور چیخیں بھی یکدم تھم گئی تھیں۔ میں گو مگو سی کیفیت میں مبتلا رہی۔ میں واپس کمرے میں جانا ہی چاہتی تھی کہ دفتن مجھے اپنے کندھے پر انسانی ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں کرنٹ کھا کر پلٹی تو میرا شوہر منیر تھا۔ اسے دیکھ کر میری ڈھارس بندھی، میرا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ پھر منیر نے پوچھا کہ ڈارلنگ تم باہر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنی حالت پر قابو پایا اور اسے بتایا۔ کسی کی چیخیں سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ باہر آئی تو یہاں کوئی نہ تھا۔ منیر ہنسا اور کہنے لگا، یقیناً تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، چلو جا کر سو جاؤ، میں تازہ ہوا کھا کر آتا ہوں۔ میں کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ تو گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد منیر آ کر سو گیا۔ یہ چیخیں آج مجھے دوسری بار سنائی دی تھیں۔ اس سے پہلے میں نے شادی والی رات کو سنی تھی۔ شادی کی رات اسٹیج پر بیٹھے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے میکے سے رخصت ہو کر آئے گھنٹہ ہونے والا تھا، لیکن شوہر کی آمد نہ ہوئی تھی۔ جب میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو میں آرام کی غرض سے لیٹنا ہی چاہتی تھی کہ دروازہ کھلا اور میرا شوہر منیر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ رسمی تعارف کے بعد اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی۔ منیر نے کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے سو رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ کیسا انسان تھا؟ ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر میرے حسن کی تعریف بھی نہ کی تھی۔ شوہر سو گیا تھا لیکن میں جاگتی رہی۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ مجھ میں لباس تبدیل کرنے کی ہمت نہ تھی، اسی لیے میں عروسی لباس میں ہی سو گئی تھی۔ صبح بیدار ہوئی تو شوہر کمرے میں نہ تھا۔ میں نے کمرے سے نکل کر ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی، صاحب صبح صبح کار لے کر چلے گئے ہیں، وہ بتا کر نہیں گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور لباس تبدیل کر کے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے بعد شوہر آ گیا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم ناشتہ کر لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ منیر کچھ پریشان سا ہے۔ میں نے سوچا کہ کہیں اس کی مجھ سے شادی اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہوئی۔ ابھی شادی کو ایک ہی دن ہوا تھا، اس لیے میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ شب و روز گزرتے رہے۔ منیر مجھ سے زیادہ بات چیت نہ کرتا تھا، وہ بےحد سنجیدہ رہتا تھا۔ میں اپنی اداؤں اور باتوں سے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں تھا۔ جب بیوی کی نہیں کسی مجسمے کی ضرورت تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں نے غور کیا تھا کہ وہ پریشان اور الجھا دکھائی دیتا ہے۔ صبح آفس جاتا اور شام 6 بجے گھر آتا۔ میں سارا دن کمرے میں اکیلی بیٹھی بور ہوتی رہتی تھی۔ ملازمہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی۔ میرے ساس اور سسر تو یہاں تھے نہیں، وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے اپنے میرے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں، مجھے اس طرح سے دھوکہ دیں گے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ جب اپنے ایمان اور بھروسہ توڑ دیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ میری منیر کے ساتھ ارینج میرج تھی۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا اور اماں دونوں مل کر مزدوری کرتے تھے۔ منیر کا رشتے کرانے والی ماسی کی تواسط سے آیا تھا۔ لڑکا اکلوتا تھا اور بہت امیر تھا اور اسے شادی کی جلدی تھی، اسی لیے میرے والدین نے میری شادی کرنے میں دیر نہ کی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکا امیر ہے اور ہماری بیٹی ساری زندگی خوش اور عیش کرتی رہے گی۔ ایک دن میں نے منیر سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ لی۔ پہلے تو بتانے پر راضی نہ ہوا، جب میں نے اصرار کیا تو وہ بتانے پر راضی ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میری کمپنی کا مسئلہ ہے، جلدی وہ حل ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اصل بات نہیں بتا رہے۔ میں نے مزید کوریدنا مناسب نہ سمجھا، لیکن میں الجھن میں ضرور پڑ گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ہماری شادی کو 3 ماہ ہو گئے۔ میں حاملہ ہو گئی تھی۔ اس بارے میں جب میں نے منیر کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ مجھے اپنا بہت سارا خیال رکھنے کا کہنے لگے۔ اس نے ملازمہ سے بھی کہہ دیا تھا کہ بیگم صاحبہ کو کوئی کام نہیں کرنے دینا، سارے کام تم نے خود کرنے ہیں۔
میرے حاملہ ہونے کا سن کر تو منیر کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ وہ یوں خوش تھا جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ شادی کے بعد سے میں کون سا گھر کے کام کرتی تھی، سارا گھر تو ملازمہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ ایک دن میں اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تو میں کمروں کے چکر لگانے لگی۔ شادی کے بعد میں نے کمرے نہیں دیکھے تھے۔ ایک کمرے میں گئی تو مجھے سنگھار میز پر ایک گھڑی پڑی دکھائی دی۔ میں نے گھڑی اٹھا کر دیکھی تو وہ زنانہ گھڑی تھی۔ اس گھڑی کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے وہ گھڑی کسی کے پاس دیکھی تھی۔ کس کے پاس دیکھی تھی یہ مجھے کوشش کے باوجود یاد نہ آیا۔ میں نے ملازمہ سے بھی اس گھڑی کے بارے میں پوچھا تو وہ بھی یہی کہنے لگی کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں وہ گھڑی لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بار بار اسے دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں نے وہ گھڑی کس کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے بہت سوچا لیکن یاد نہ آیا تو میں نے سوچنا چھوڑ دیا۔ میں حاملہ تھی اس لیے زیادہ سوچنا میرے لیے نقصان دہ تھا۔ شام کو منیر گھر آئے اور میں نے اسے گھڑی دکھائی اور بتایا کہ میں نے یہ گھڑی کسی کو پہنے ہوئے دیکھی تھی لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا۔ یہ سننا تھا کہ یکدم منیر کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ خود سے مجھ سے گھڑی لے کر پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے بتایا کہ ساتھ والے کمرے میں سنگھار میز پر پڑی تھی۔ وہ چند لمحے گھڑی کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، او ہاں یاد آیا، یہ گھڑی ملازمہ سکینہ کی بیٹی کی ہے۔ جب وہ میٹرک میں اچھے نمبر سے پاس ہوئی تھی تو میں اس کے لیے گفٹ لایا تھا۔ منیر کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے جب ملازمہ کو گھڑی دکھائی تھی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب منیر کہہ رہا تھا کہ وہ گھڑی اس کی بیٹی کی ہے۔ اگلے دن جب میں نے یہی بات ملازمہ سے پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگی کہ شاید مجھے یاد نہیں تھا اسی لیے میں گھڑی کو پہچان نہ پائی۔ دراصل مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ مجھے اس کا لہجہ بھی کھوکھلا محسوس ہوا تھا۔ وہ گھڑی اب منیر کے پاس تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب ملازمہ کی بیٹی گاؤں سے واپس آئے گی تو میں اسے دے دوں گا اور اس کی سرزنش بھی کروں گا کہ اس نے گھڑی کی حفاظت کیوں نہیں کی۔ ملازمہ کی کوئی بیٹی نہ تھی، وہ بیوہ اور بانجھ عورت تھی۔ وہ اس وقت سے منیر کے گھر ملازمہ تھی جب منیر نیا نیا شہر میں پڑھنے آیا تھا۔ وہ ملازمہ منیر کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ مجھے اس کی بیٹی نہ ہونے کا اس طرح سے پتہ چلا تھا کہ ایک دن میں کسی کام سے اس کے کوارٹر چلی گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ بانجھ ہے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا لیکن میں نے ملازمہ سے اس حوالے سے کوئی بات نہ کی تھی۔ میں بےحد الجھ گئی تھی۔ آخر منیر نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا کہ وہ گھڑی ملازمہ کی بیٹی کی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میرے حمل کو 2 ماہ ہو گئے۔ منیر میرا بےحد خیال رکھ رہے تھے۔ میں بھی ماں بننے کے تصور سے بہت خوش تھی۔ منیر ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس میں بہت تبدیلی آ گئی تھی لیکن کبھی کبھار وہ بےحد سنجیدہ اور اداس دکھتا تھا تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی اور اگر پوچھتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا۔ ایک رات ہم سوئے ہوئے تھے کہ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میری سماعت میں کسی کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دی تھیں۔ پتہ نہیں میرا وہم تھا یا حقیقت تھی۔ میں نے منیر کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر موجود نہ تھا۔ واش روم کی لائٹ بھی آف تھی۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ باہر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پھر کس کی چیخوں کی آوازیں تھیں؟ منیر کہاں تھا؟ باہر سین میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور مجھے تاریکی سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ منیر آ گیا۔ اس نے مجھے بیدار دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا، سمینہ تم کیوں جاگ رہی ہو؟ کیا پھر سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ وہ میرے پاس بیٹھا تو میں نے بتایا کہ مجھے سوتے میں کسی کی چیخ سنائی دی تھی تو میری آنکھ کھل گئی۔ منیر ہنسا اور کافی دیر تک ہنستا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں میں بھی اسی چیخ کی آواز سن کر ہی بیدار ہو گیا تھا۔ جانتی ہو کس کی چیخ تھی؟ میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ منیر کہنے لگا، دراصل 2 بلیاں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ایک نے دوسری بلی کی گردن دبائی ہوئی تھی، اسی لیے اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں ان کو بھگانے گیا تھا۔ خیر تم سو جاؤ، میں بھی سو رہا ہوں کیونکہ میں نے صبح آفس جلدی جانا ہے، بہت اہم میٹنگ ہے۔ میں لیٹ تو گئی لیکن مجھے منیر کی بات پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ چیخ بلی کی نہیں تھی بلکہ کسی انسان کی تھی۔ خوف کے مارے مجھے باقی رات نیند نہ آئی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو میں اٹھ گئی، وضو کر کے نماز ادا کی اور تسبیح پڑھتی رہی۔ اسی دوران میں نے منیر کو بھی جگانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ تو شاید گھوڑے بیچ کر سویا تھا، حالانکہ اس نے رات کو بتایا تھا کہ اسے صبح آفس جلدی جانا ہے کیونکہ اس کی میٹنگ ہے۔ بالآخر وہ 7 بجے ہی اٹھا اور تیار ہو کر ناشتہ کیے بغیر آفس چلا گیا۔ میں سارا دن رات والی چیخ کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ ملازمہ کی طرف ذہن گیا تو میں نے اس سے بھی پوچھا، کیا تم نے رات کو کسی کی چیخ سنی تھی؟
मुलाजमा हैरान और परेशान हो गई। कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो रात को कोई चीख नहीं सुनी थी, आपको गलत फहमी हुई होगी। मैंने सर हिला दिया और इसे भेज दिया। मैं सोचने लगी कि मुमकिन है कि मैंने सोते में डरावना ख्वाब देखा हो और डर के मारे खुद ही चीख मारकर उठ बैठ गई हूँ। मुझे यही लगा हो कि बाहर से कोई चीखा था। 2 दिन गुजर गए लेकिन दोबारा चीखों की आवाज़ सुनाई ना दी तो मैं मुतमईन हो गई। मुझे यही लगा कि वाकई मैं ही सोते में डर गई होंगी। एक दिन मैं मुनीर के साथ मार्केट में आने वाले बच्चे के कपड़ों की खरीदारी कर रही थी। वापसी पर हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। हम खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक वहाँ मेरी कॉलेज की दोस्त रक्षंदा आ गई। इसे देखकर मैं बेहद खुश हुई। हम दोनों की मुलाकात काफ़ी अरसे के बाद हुई थी। आखिरी बार जब मैं इससे मिली तो इसने बताया था कि इसके बाप का दूसरे शहर में तबादला हो गया है और वो दूसरे शहर शिफ्ट हो रही है। इस बात को 1 साल होने वाला था। हम दोनों दोस्त गर्मजोशी से मिली। मैंने अपनी दोस्त का तारुफ मुनीर से भी कराया। मैंने इसे बैठने की दावत दी लेकिन इसने कहा कि मेरा शौहर बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है, फिर किसी वक्त मिलने आऊंगी। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर महफूज है। जब वो जाने लगी तो अचानक मेरी नज़र इसकी कलाई पर मौजूद घड़ी पर पड़ी। मैं बेइख्तियार चौंकी। इसकी कलाई में वही घड़ी थी जो मुनीर ने मुलाजमा की बेटी को खरीद कर दी थी। मैं भी बेवकूफ़ थी, एक ही घड़ी के पीछे पड़ गई थी। हालांकि एक ही डिज़ाइन की कई घड़ियां मार्केट में मौजूद होती हैं। मैंने मुनीर की तरफ देखा। इस दौरान मुनीर सर झुकाए बैठा था लेकिन इसके चेहरे की रंगत काफ़ी बदल चुकी थी। मैंने पूछा तो कहने लगा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। हम घर चले गए। मैंने रक्षंदा की घड़ी के हवाले से मुनीर से कोई बात ना की थी। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। फिर यूं ही दिन गुजरते रहे और मुझे हामला हुए 6 माह हो गए। एक रात मेरी अचानक आंख खुल गई। मैंने मोबाइल ऑन करके वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने यूं ही मुनीर की तरफ नज़र दौड़ाई तो चौंक पड़ी। मुनीर बिस्तर पर मौजूद ना थे। मैंने वॉशरूम की तरफ देखा तो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था और लाइट भी ऑफ थी। मैंने सोचा कि शायद मुनीर को नींद नहीं आ रही होगी और वो ताज़ा हवा खाने बाहर चला गया होगा। मैं मुतमईन होकर सो गई। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि अचानक मुझे घुटी घुटी चीखें की आवाज़ें सुनाई दी तो मेरी आंख खुल गई। घुटी घुटी आवाज़ें कमरे के बाहर से सुनाई दे रही थीं। शायद कोई रो रहा था। मैं सांस रोककर सुनती रही। फिर चुपके से बिस्तर से उतरी और लरजते वजूद के साथ दरवाजे की तरफ मुड़ी। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर सुनगुन ली लेकिन मुझे समझ न आया क्योंकि बाहर जो कोई भी था वो सरगोशियों में बात कर रहा था। मैंने झट से दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर देखा। बाहर मुनीर के साथ एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा वाज़िया दिखाई ना दे रहा था। मैंने जल्दी से दीवार पर स्विच का बटन दबाया। बल्ब चल उठा। अगले ही पल में उस लड़की को देखकर ना सिर्फ हैरान रह गई बल्कि मुझे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती महसूस हुई। वो लड़की मेरी सहेली रक्षंदा थी। मैंने सख्ते की कैफियत में इन दोनों पर भारी भारी नज़र डाली। वो दोनों ही मुझे देखकर बुखला गए थे। मैंने सरसराती आवाज़ में मुनीर से मुखातिब होकर कहा, मुनीर, ये सब क्या है? ये तो मेरी सहेली रक्षंदा है और ये आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? इसके पास कोई जवाब ना था। मैंने रक्षंदा से पूछा तो वो भी खामोश रही। आखिर मैं ही चीख पड़ी कि बताएं मुनीर, ये सब क्या चल रहा है? आपका रक्षंदा के साथ क्या ताल्लुक है? आप बताते क्यों नहीं हैं? मैंने मुनीर को झंझोड़ते हुए कहा। बिल आखिर मुनीर को बोलना ही पड़ा। इसने जो कुछ कहा मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे कानों में उंडेल दिया हो। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं फ्रीज हो गई, यहाँ तक कि मैं पलके तक झपकाना भूल गई थी। एक बेयकीनी सी कैफियत मुझ पर तारी हो गई थी। मुनीर ने कहा कि समीना ये मेरी पहली बीवी है। मुनीर के कहे गए अल्फाज मेरे कानों में बाज गुश्त बनकर गूंजते रह गए और मुझे अपना वजूद बेचैन होता महसूस हुआ था। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ होश ना रहा था क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर थी और मेरे बाएं साइड पर मुनीर और रक्षंदा बैठे थे। इनके सर शर्मिंदगी से झुके हुए थे। मैंने शिकवा भरी नज़रों से रक्षंदा और फिर मुनीर को देखा। मैं सोच भी ना सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। मुनीर पहले से शादीशुदा था और वो भी मेरी सहेली रक्षंदा के साथ। मैंने रक्षंदा की कलाई देखी तो इसमें वही घड़ी बंधी हुई थी जो मुझे मिली थी। मेरे दिल में इन दोनों के लिए नफरत की लहरें उठ रही थीं। मैंने शिकवा करते हुए मुनीर से कहा, क्यों किया आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? क्यों किया आपने मेरे साथ ये जुल्म? आप पहले से शादीशुदा थे और बताया तक नहीं। मुनीर के बोलने से पहले ही रक्षंदा बोल पड़ी, समीना, इस सब में मुनीर कसूरवार नहीं है, मैं भी साथ शामिल हूँ। मैंने तनफ्फुर से रक्षंदा की तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी प्यारी सहेली मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मुनीर ने कहा, समीना, मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ। इसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा।
منیر نے چند لمحے تعاقب کیا اور پھر بات آگے بڑھائی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں اور رخشندہ ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے تھے اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ہماری شادی پسند کی تھی۔ شادی کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ رخشندہ بانجھ ہے۔ بچپن میں ہی کسی حادثے کی وجہ سے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ مجھے بچے کی بہت چاہت تھی۔ باپ بننا ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ رخشندہ ماں نہیں بن سکتی تو میں مایوس ہو گیا تھا۔ رخشندہ سے میری مایوسی اور اداسی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے دوسری شادی کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے دوسری شادی کا سوچا تک نہیں تھا۔ بالآخر اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے دوسری شادی نہیں کی تو یہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ بادل نخواستہ میں اس کی دھمکی کے آگے ہار ماننے پر مجبور ہو گیا، لیکن میں نے شرط رکھ دی تھی کہ یہ اپنی مرضی سے لڑکی تلاش کرے گی۔ چنانچہ اس نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے اپنی بہت سی سہیلیوں کو مجھ سے شادی کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی دوسری بیوی بننے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر رخشندہ کو تمہارا خیال آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ تمہارا تعلق غریب گھرانے سے ہے، لیکن یہ جانتی تھی کہ تم بھی دوسری بیوی بننے کے لیے کسی طرح رضامند نہ ہوگی۔ چنانچہ ہم دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا۔ یہ کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی گئی اور اپنے کسی انکل کے ذریعے تمہارے گھر میرا رشتہ بھیجا، جسے تمہارے ماں باپ نے فوراً قبول کر لیا اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات میں نے رخشندہ سے کہا تھا کہ میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا، لیکن رخشندہ نے مجھے اپنی قسم دے دی کہ میں تمہیں سچ نہ بتاؤں ورنہ تم ناراض ہو جاؤ گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ آخر ایک نہ ایک دن سچائی سامنے ضرور آئے گی، تب کیا ہوگا۔ رخشندہ میری بات سمجھ گئی تھی، لیکن ڈری ہوئی تھی۔ شادی کے دن سے ہی ملازمہ کے کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ یہ روز آدھی رات کو میرے پاس آتی تھی کہ میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے تم پر بہت مان اور یقین تھا۔ یہ کہتی تھی کہ جب سچائی تمہارے سامنے آئے گی تو تم خفا ہوگی لیکن مان جاؤ گی۔ اس کے بعد میں ڈرا ہوا تھا اور تمہیں سچائی بتانے سے ڈرتا تھا۔ جب تم نے گھڑی کا ذکر کیا تھا تو میں ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ گھڑی رخشندہ کی ہی تھی۔ تم نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی لیکن تمہیں یاد نہیں آیا تھا۔ جب رخشندہ کو پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو تو یہ بہت خوش ہوئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ ہم نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن ہمارا ارادہ غلط نہیں تھا۔ اب چونکہ تمہیں سچائی پتہ چل چکی ہے، اسی لیے میں سب کچھ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں قبول ہوگا۔ اگر تم مجھ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہو گی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد منیر خاموش ہو گیا۔ اس نے بہت خوبصورتی سے بال میری کوٹ میں پھینک دی تھی اور میں نے اشک بار آنکھوں سے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی رخشندہ کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے افسوس تو بہت تھا کہ میری سہیلی نے مجھے اندھیرے میں رکھا تھا، لیکن میں منیر کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اسی لیے میں علیحدگی اختیار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ میرے والدین تو جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ غریب تھے، اسی لیے میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ دے دیا کہ مجھے علیحدگی نہیں چاہیے، میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی۔ میرے فیصلے پر رخشندہ بہت خوش ہوئی تھی اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ اب ہم دونوں سہیلیوں کے ساتھ ساتھ سوتن بھی بن گئی تھیں، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سوتن نہیں سمجھا تھا۔ 9 ماہ کے بعد اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا، جس کا نام ہم نے عبدالرحمن رکھا۔ عبدالرحمن ہم سب کی آنکھوں کا تارا تھا اور ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی تھی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔